جب معاشرہ پاکیزہ ہو تو اولاد نسل پاکیزہ پیدا ہوتی ہے. جب معاشرہ ایسا گندا اور غلیظ ہو جائے، جب معاشرہ جو ہے ایسا گندا اور کمینہ ہو جائے، جب معاشرے میں حیا نام کی شے نہ رہے، جب معاشرے میں روزہ رکھ کے بندہ فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہو اور فلمیں ڈرامے دیکھ کے ان کو حلال بھی سمجھ رہا ہو اور ان کو پھر اللہ کا ولی بھی سمجھ رہا ہو، تو پھر وہ روزے قبول ہی نہیں ہوتے، معاشرہ پاک ہی نہیں ہوتا، معاشرہ گندا رہتا ہے، معاشرہ پلید رہتا ہے. اور رمضان کا مہینہ جو ان کو مشق کروانے آیا تھا متقی پرہیزگار بننے کی، یہ ان کو بے حیا بننے کی مشق کروا رہے ہیں، یہ ان کے اخلاقوں کو برباد کرنے کی مشق کروا رہے ہیں. جو بیوی آپ کی یہاں آپ کو ٹی وی نہیں بند کرنے دیتی نا، وہ آپ کو جنت بھی نہیں جانے دے گی. حاضرین ذوی الاحترام، آپ نے بہت زیادہ یہ سنا ہوگا کہ رمضان المبارک جب تشریف لاتا ہے تو شیاطین قید ہو جاتے ہیں. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سرکش شیاطین جو ہیں ان کو باندھ دیا جاتا ہے، تاکہ ان کو باندھنے کا مقصد بھی پیچھے یہی ہے، لوگ یہ عذر نہ کر سکیں کہ مولا ہم تو رمضان شریف کا مہینہ پا کر کے سیدھے راہ پہ آنا چاہتے تھے، لیکن شیطان ہی نے ہمیں سیدھے راہ پہ آنے نہیں دیا. شیطان باندھ دیا جاتا ہے، اس کے باوجود وہ جو باندھا جاتا ہے وہ سرکش شیطان ہے، وہ باندھا جاتا ہے. اور باقی جو انسانوں میں شیطان ہیں وہ ایسے سمجھے کہ مستعد ہو جاتے ہیں، آپ کی زبان میں کہیں تو ایکٹیو ہو جاتے ہیں رمضان المبارک آنے سے پہلے. یہ ذہن میں رہے، کوئی بندہ روح افزا کو روح افزا کہہ کے بیچتا ہے، یہ مومن ہے. یہ کون ہے؟ یہ مومن ہے. کافر ہے، شراب کو شراب کہہ کے بیچتا ہے، وہ کافر ہے. وہ کیا ہے؟ کافر ہے. ایک بندہ گائے کا دودھ ہے، دودھ کو دودھ کہہ کے بیچتا ہے، ایماندار ہے. ہندو ہے، گائے کا پیشاب بیچتا ہے اور گاؤ موت کہہ کے بیچتا ہے. کیا کہہ کے بیچتا ہے؟ گاؤ موت کہہ کے بیچتا ہے. باقاعدہ اب وہ بسکٹ بھی آ گئے ہیں ان کے ہاں گوبر کے، شیمپو میں بھی گائے کا پیشاب استعمال ہونے لگا ہے، صابن تک تیار ہو چکا ہے ان کے ہاں گائے کے گوبر کا. تو جو بھی شے ہوگی وہ لکھ کے بیچے گا. کیا کرے گا؟ لکھ کے بیچے گا یہ گائے کا پیشاب ہے. ایک کافر ہے، ایک مسلمان ہے. مسلمان دودھ بیچ رہا ہے، دودھ کہہ کے بیچ رہا ہے. کافر گائے کا پیشاب بیچ رہا ہے، گائے کا پیشاب کہہ کے بیچ رہا ہے. ایک طرف کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے، وہ بیچ پیشاب رہا ہے لیکن اوپر لیبل اس نے دودھ کا لگایا ہوا ہے. لیبل اس نے دودھ کا لگایا ہوا ہے. یہ سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑی زیادتی ہے اپنے خریداروں کے ساتھ، اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ. یہ کوئی منافقت کوئی کافر نہیں کر رہا، یہ منافقت کوئی کلمہ پڑھنے والا نہیں کر رہا، یعنی کلمے کے ساتھ مخلص بندہ یہ نہیں کر سکتا. ہمیشہ بے دین لوگ ہی یہ حرکت کرتے ہیں. میں آپ کی توجہ اس مسئلے کی طرف دلانا چاہتا ہوں. جیسے رمضان المبارک کا پہلے یہ ہوتا تھا، یہ فلمیں بنانے والے، ڈرامے بنانے والے جو ہوتے تھے نا، یہ لوگ رمضان شریف کے آنے سے پہلے ہی فلیکس لگا دیتے تھے، بڑے بڑے بینر لگا دیتے تھے. عید الفطر کا اسپیشل تحفہ فلم ہوتی تھی. وہ کیا ہوتا تھا؟ فلم ہوتی. عید الاضحیٰ کا اسپیشل تحفہ. نعوذ باللہ من ذالک. بات جو ہے وہ ایسا ایسا آگے بڑھی. رمضان کریم، رمضان شریف، رمضان کی بہاریں، رمضان کی رونقیں، ان ناموں سے مختلف انہوں نے پروگرام شروع کیے، مختلف پروگرام شروع کیے انہوں نے. اس میں انہوں نے بے پردہ عورتیں، وہی عورتیں جو پورا سال ناچتی رہتی ہیں، رمضان شریف میں ان کو جناب رابعہ بصریہ بنا کے پیش کرتے ہیں. ہے یا نہیں ایسا؟ ٹی وی بھی بٹھاتے ہیں، پھر بڑے بڑے علماء سے وہی سوال کر رہی ہوتی ہے، بڑے تحکمانہ انداز میں، بڑے حاکمانہ انداز میں علماء سے سوال کر رہی ہوتی ہے.
ہیں خود حرام میں مبتلا ہوئے ہیں، کفر کے مبلغ ہیں، مولوی صاحب سے طلاق کے مسئلے پوچھ رہے ہیں اور اعتراض اسلام پہ کر رہے ہیں، مولوی پہ نہیں کر رہے. بظاہر دکھا یہی رہے ہوتے ہیں کہ مولوی پہ اعتراض کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں اعتراض اسلام پہ کر رہے ہوتے ہیں. وہ اعتراض جو ہے نا وہ اللہ پہ اور اس کے رسول پہ کر رہے ہوتے ہیں. یہ معاملہ چلتا رہا. لوگ ہمارے جو ہیں وہ ایسا ایسا عادی ہوتے گئے، جن کے دلوں میں گندگی بھری تھی، جن کے دلوں میں نجاست تھی، جن کے دل پہلے ہی ان گندی عورتوں کی طرف مائل تھے، وہ بیٹھ گئے بڑے خوشی کے ساتھ اسلامی پروگرام ہے. دیکھیں یہ عورت نے دوپٹہ سر پہ رکھا ہوا ہے، ساتھ فلانے مفتی صاحب بیٹھے ہیں، ساتھ ڈھمکانے علامہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. تو جناب لوگ ایسا ایسا اس میں گھستے گئے. عوام بیچاری ساری ادھر منتقل ہو گئی ساری کی ساری. روزے کا بیڑا غرق کر دیا، روزے کی روحانیت نہیں رہی. قسم خدا کی جب سے یہ پروگرام آئے ہیں روزے کا مزہ ہی نہیں رہا. آپ دیکھیں نا ذرا اپنے بچپن کی طرف جھانک کے دیکھیں، روزے کی کیا روحانیت ہوتی تھی یار اس وقت. یہ بابے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ذرا بتائیں نا یار، رمضان شریف آتا تھا کیسے پہلے تیاریاں ہوتی تھی روزے آنے کی. لوگوں کے دلوں میں بڑی چاہ ہوتی تھی، بڑے خوشیاں ہوتی تھی، یار رمضان شریف آ رہا ہے یار. قسم خدا کی ایسے نہیں ہوتا تھا رمضان شریف آ گیا کو پتہ ہی نہیں ہے یار رمضان شریف آ گیا یار. اس چیز نے اس ایسی منحوس یہ عمل آ گیا ہمارے ہاں، اس کی وجہ سے روزے کی روحانیت تک ختم ہو گئی، رمضان کی روحانیت ختم ہو گئی ہے. رمضان شریف آ گیا ہے پتہ ہی نہیں چل رہا کہ رمضان شریف آ گیا یا نہیں آیا. ہاں یہی پتہ چلتا ہے بھی بازاروں میں رش ہے، ہوٹلوں پہ رش ہے، دکانوں پہ رش ہے، بڑے بڑے مارٹ جو ہیں ان میں رش لگے ہوئے ہیں، بڑے بڑے جو ان کے مال بنے ہوئے ہیں اس پہ رش لگے ہوئے ہیں. یہی ہے اور کچھ. رمضان شریف کی رونقیں جو ہے نا وہ کہیں بھی دکھائی نہیں دیتی. واللہ باللہ کہہ رہا ہوں روحانیت ختم کر دی ہے، دلوں سے خوشی تک ان لوگوں نے ذلیل کر دیا پکڑ کے قسم خدا کی. اور لوگ جو ہے نا بغیرتی کی انتہا کو یہاں تک پہنچ چکے ہیں. میں کیا بتاؤں، پچھلے سال رمضان شریف میں مجھے ایک مسجد میں لے گئے، وہاں انہوں نے کہا کہ یہاں پہ کچھ لوگ ہیں تو آپ جو ہے نا یہاں آئیں کو بیان کر دیں. میں نے وہاں بیان کیا، میں نے موضوع یہی رکھا کہ رمضان شریف میں جو روزہ رکھنے والے لوگ ہیں نا مہربانی کریں ٹی وی سے دور رہیں. اپنا روزہ بچانا چاہتے ہیں ٹی وی سے دور رہیں. موبائل میں بھی ان کی بے حیائی موبائل سے چلتی، وہ ٹی وی سے چلتی ہوئی اپنے ہاتھ تک پہنچ چکی ہے. میں نے کہا اس سے بھی اس کو بھی ذرا مہربانی کریں، صرف کال سننے کی حد تک، سنانے کی حد تک رکھیں، باقی ساری چیزیں چھوڑ دیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا روزہ اللہ کے ہاں قبول ہو جائے تو بس جی. پھر میں نے بیان تو کر دیا، وہیں پہ ایک بابا بیٹھا تھا اکھڑ ہی پڑا. وہ کہنے لگا جی آپ کسی کی نیت پہ کیسے شک کر سکتے ہیں. میں نے کہا جی پورا سال وہ ناچتی رہی ہے. کہتا جی آپ کو کیا پتا اللہ تعالیٰ کا ساتھ اس کا کتنا قریبی معاملہ ہو ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کتنا قریبی تعلق ہو اس کا جناب. وہ کھڑا ہوا، ساتھ 2-3 بندے اس کے اور کھڑے ہو گئے. قسم خدا کی اتنا دل آزردہ ہے، اتنی تکلیف ہے. ابھی یہ نئی ان کی مصیبت آئی ہے، ذلیلوں نے نکالی ہے جناب گرین انٹرٹینمنٹ کے نام سے. رمضان شریف کا خاص تحفہ، پہلے عید کے تحفے آتے تھے، عید پہ لوگوں کو بغیرت بناتے تھے، اب رمضان شریف میں ہی کر دیا انہوں نے. اس میں کھلم کھلا ناچ دکھا رہے ہیں، کھلم کھلا بے ہی دکھا رہے ہیں. وہ بے پردہ عورتیں جسم ان کے ننگے وہی دکھا رہے ہیں، اور ہمارے بزرگ حضرات جو ہیں وہ بیٹھ کے دیکھیں گے. کہاں جائیں، کدھر جائیں گے؟ سارا سال فلمیں بنائیں گے، ڈرامے کریں گے. رمضان شریف کا وہ مہینہ جس نے تقویٰ لانا تھا ان کے دلوں میں، ان کے دلوں کو طہارت دینی تھی، ان کے دلوں کو پاک کرنا تھا. ان دلیلوں نے جناب ہر نت نئے دن جناب لوگوں کو اللہ رسول سے دور کرنے کی ٹھانی ہوئی ہے. اور یہ سارا حکمرانوں کی ناک کے نیچے ہو رہا ہے، ان کو کوئی پتہ ہی کیوں نہیں ہے. وہ سارے ٹن ہو کے پڑے ہوئے ہیں، سارے لوگ بڑی راضی خوشی دیکھیں گے یار گرین انٹرٹینمنٹ، گرین انٹرٹینمنٹ. اندازہ تو کریں یار. میں سچی کہہ رہا ہوں جو بندہ یہ ساری چیزیں دیکھتا ہے وہ بھوکا بھی نہ رہا کرے، دفعہ مرے نہ رہے بھوکا. ایسی بھوک جو ہے نا وہ کسی کھاتے کی نہیں ہے. کون سا روزہ یار آپ کا ہے؟ آپ نے تو اپنی آنکھ کو بچانا تھا، پورا سال بچانا تھا. اب وہ رمضان شریف کا مہینہ جو خاص آپ کی مشق کروانے آیا تھا تقوی کی، طہارت کی. اللہ نے روزے کا مقصد ہی تقوی طہارت رکھا ہے تاکہ تقوی تم میں لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم مقبول صاحب کو جگہ دو بیٹھنے کی، بھئی یہیں پہ جگہ دو یار بیچارے سفر کر رہے ہیں. توجہ کریں ذرا آپ. یہ وہ رمضان شریف کا مہینہ جس نے تقویٰ دینا تھا، جس نے دلوں کو پاک کرنا تھا، جس نے اللہ کا ڈر بٹھانا تھا دل میں. یار بندہ سویرے سحری کر کے بیٹھا ہے، رات ساری تراویحیں پڑھی ہیں اس نے، اس کے بعد یہ فلمیں دیکھ رہا ہے، ڈرامے دیکھ رہا ہے، بد نگاہی کر رہا ہے. وہ کہاں جائے گی بات یار؟ سمجھائیں تو صحیح ہمیں بھی. کتنے لوگوں کے یہاں گھروں میں، سب کے گھروں میں ٹی وی چل رہا ہوگا، ہے کسی میں ہمت ٹی وی بند کر کے دکھا دے یار. جو بیوی آپ کی یہاں آپ کو ٹی وی نہیں بند کرنے دیتی نا، وہ آپ کو جنت بھی نہیں جانے دے گی، یہ بھی پکی بات ہے.
ہاں وہ جنت بھی نہیں جانے دے گی، ہاتھ پکڑ کے آپ کو باہر کھینچ کے لائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کے ابا جی جو ہے نا، یہ آج جو ہم پریشان ہیں نا، والدین پریشان ہیں، بیٹا جی بڑا کمینہ نکلا ہے، بیٹا بغیرت نکلا ہے، بیٹا فلانا نکلا ہے، ابھی اپنے آپ کو دیکھیں ہم نے کیا کیا ہے۔ حضرت صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ جو ہیں، ان کے ابا جان جو تھے ان کا نام تھا حضرت نجم الدین ایوب رحمہ اللہ۔ آپ مسجد میں ایک بزرگ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بزرگ کو جا کر کے کہہ رہے ہیں کہ حضور دعا کریں اللہ مجھے ایسی بیوی دے جو میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے جنت لے جائے، میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے کھینچ کے جنت لے جائے، اور یہ بھی دعا کریں اللہ مجھے اس بیوی سے ایسا بیٹا دے جو مسجد اقصی کو فتح کر دے، مسجد اقصی کے دروازے مسلمانوں کے لیے کھلوا دے، وہاں رب رسول کے نام کی اذانیں گونجیں، ایسی دعا کر دیں۔ اللہ اکبر۔ ابھی یہ بیٹھے ہوئے تھے، یہ بات کر کے انہوں نے خاموشی اختیار کی تھی، اتنے میں جناب ایک خاتون برقعے میں، نوجوان لڑکی، وہ برقعے میں آئیں، کہنے لگی حضرت دعا کر دیں میرے لیے۔ کہا نہیں تھا کسی کو، جا کے کہا نہیں تھا، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس وقت کے لوگ کیسا پکیزہ معاشرہ تھا، کہا نہیں تھا کسی کو۔ خاتون نوجوان لڑکی دروازے پہ کھڑی ہوئی مسجد کے، کہنے لگی حضرت اکیلے بیٹھے نا، بات تو سنیں میری۔ کہا کہ بیٹا کہو، برقعے میں ہے، لپٹی ہوئی ہے خاتون۔ کہا کہ دعا کریں اللہ مجھے ایسا شوہر دے جو میں نہ بھی اس راہ پہ چلوں نا، مجھے پکڑ کے جنت کی راہ پہ چلا دے، وہ ایسا شوہر مجھے مل جائے۔ اور ساتھ ہی کہا کہ یہ بھی دعا کریں اللہ مجھے جو اس کی نسل میں جو اولاد دے، بیٹا دے نا، وہ بیٹا مسجد اقصی کا فاتح بنے، مسجد اقصی کو، فلسطین کو فتح کرنے والا ہو، ایسا اللہ تعالیٰ بیٹا عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ وہی دعا کروا رہا تھا صلاح الدین ایوبی کا ابا، وہی دعا کروانے آئی تھی ان کی اماں۔ وہ بزرگ جو تھے انہوں نے اسی وقت دونوں کے والدین سے بات کی، ان دونوں کا نکاح کروا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلاح الدین ایوبی جیسا بیٹا عطا فرمایا۔ قسم خدا کی، جب معاشرہ پاکیزہ ہو تو اولاد نسل پاکیزہ پیدا ہوتی ہے۔ جب معاشرہ ایسا گندا اور غلیظ ہو جائے، جب معاشرہ جو ہے ایسا گندا اور کمینہ ہو جائے، جب معاشرے میں حیا نام کی شے نہ رہے، جب معاشرے میں روزہ رکھ کے بندہ فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہو، اور فلمیں ڈرامے دیکھ کے ان کو حلال بھی سمجھ رہا ہو اور ان کو پھر اللہ کا ولی بھی سمجھ رہا ہو، تو پھر وہ روزے قبول ہی نہیں ہوتے، معاشرہ پاک ہی نہیں ہوتا، معاشرہ گندا رہتا ہے، معاشرہ پلید رہتا ہے، ناپاکی ہر طرف رہتی ہے۔ وہاں پہ ایسے بچے کھڑے بھی نہیں ہوتے بھائی، ایسے نوجوان طبقہ نظر ہی نہیں آتا کہیں پہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب تک ہمارے معاشرے کی اصلاح نہیں ہوتی تب تک بھائی صاحب ایسے جوان ہمارے اندر کھڑے نہیں ہوں گے۔ آپ سوچ ہی چھوڑ دیں، آپ فکر ہی چھوڑ دیں، جتنا مرضی چیختے چلاتے رہیں، جب تک میں اپنے معاشرے کو، اپنے گھر کو پاک صاف نہیں کرتا تب تک ہمارے اندر جہاد والے لوگ پیدا نہیں ہوں گے۔ ہاں معاشرہ جتنا گندا ہوتا جائے گا، جہاد کو دہشت گردی کہنے والے لوگوں کی کثرت ہوتی جائے گی، اور آج ہو رہی ہے۔ وہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں، وہ میں بھی دیکھ رہا ہوں، قسم خدا کی۔ آج دیکھیں نا گرین انٹرٹینمنٹ، جس کا میں ابھی کہہ رہا تھا، رمضان میں بھی حیائی، رمضان میں بھی غیرتی، اس سے بڑھ کر غلاظت کیا ہوگی، اس سے بڑھ کر نجاست کیا ہوگی۔ قسم خدا کی پیارے بھائیوں، اگر آپ بھی دیکھنا چھوڑ دو ان ذلیلوں کو تو یہ ذلیل ایسے کام کریں ہی نہ۔ سچی بات ہے، اسی نے تو اس کو شاہ دی ہے، اسی نے تو اس کے کام کو بڑھاوا دیا ہے۔ آج جو ایک عورت جو ہے، آپ کو پتہ ہے پاکستان میں ایک بندہ باہر جا کے کوئی گیم جیت کے آیا تھا، وہ ادھر کے علاقے تھا، کوئی چیچے پتنی اس طرف کا تھا لڑکا، ایک شاید یاد ہو، وہ نیزہ بازی کر آیا تھا لڑکا۔ اس کی بیوی جو تھی وہ باپردہ عالم دین تھی، قرآن کی حافظہ تھی۔ جیسے جناب وہ جیت کے آیا تو وہ جناب اس کو انہوں نے جناب بغیر پردے کے بال سر کے کھول کے ٹی وی میں بٹھا دیا۔ اب جیت گئے، اب تو پیسہ آ گیا ہے، اب کیا رہا شریعت کا حیا، اور کیا رہا قرآن حدیث کا حیا، کیا رہا عالمہ ہونا، تو کیا رہا حافظہ ہونا؟ بتائیں، حساب لگائیں بھائی۔ دماغ ایسا خراب ہوتا ہے۔ آج پوری دنیا میں آپ جا کر کے دیکھ لیں، قسم خدا کی، یہ شیطان جو ہے نا، شیطان پہ دوست دینا جی، شیطان خراب کرتا ہے۔ شیطان بھی کہتا ہے بیٹا لگے رہو، تم بھی پیچھے نہ ہٹنا، میرے بیٹے ہونے کا حق ادا کرنا ہے، تم نے مجھے قید کر دیا گیا لیکن تم نے پیچھے نہیں ہٹنا۔ لبرل اور سیکولر اپنے منہ پہ ہاتھ پھیر کے کھڑا ہوا، کہا ابا اگر تیرے مقصد کو کامیاب بنانے میں تیرے سے پیچھے رہا تو مجھے بھی لعنتی کہنا تو۔ وہ کامیاب ہو گیا ہے، نعوذ باللہ۔ پوری امت کا پکڑ کے اخلاق بگاڑ دیے ان کی جناب، وہ اخلاق حسینہ، اخلاق جمیلہ جس کو اپنانے کا حکم تھا، وہ اخلاق رذیلہ لیے بیٹھا ہوا ہے۔ وہ رمضان کا مہینہ جو ان کو مشق کروانے آیا تھا متقی پرہیزگار بننے کی، یہ ان کو میراثی بننے کی مشق کروا رہے ہیں، یہ ان کو بے حیا بننے کی مشق کروا رہے ہیں، یہ ان کے اخلاقوں کو برباد کرنے کی مشق کروا رہے ہیں۔ بھائیو کہاں جائیں؟ اور یار رب رسول کے ساتھ بھی کو کھڑا ہے یا نہیں؟ سارے شیطان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ رب رسول کے ساتھ کون کھڑا ہے؟
وہ اکبر الہبادی رحمہ اللہ نے کہا تھا، انہوں نے کہا کہ جو دور چل رہا ہے نا انگریز کی خوشامد کا، انگریز کی چپلوسی کا، انگریز سے مروب ہونے کا، اس کی فرنگیت سے، اس کی بدماشی سے، تعلیم سے، سیاست سے، ہر شے سے جو مروب ہوئے جا رہے ہیں نا، کہتے ہیں اکبر الہبادی نے اس وقت کہا تھا، کہتے ہیں مجھے لگتا ہے یہی ہے کہ وقت آئے گا اللہ کے ساتھ صرف اس کا نبی ہی رہ جائے گا، باقی کوئی نہیں رہے گا، اللہ کے ساتھ صرف اس کا نبی رہ جائے گا۔ آج بتائیں نا یار، قسم خدا کی پوری دنیا میں کوئی بندہ نظر آتا ہے آپ کو اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ کھڑا ہوا ہے؟ ایسے حالات کیوں ہو گئے یار؟ کبھی تو بیٹھ کے سوچ لو یار، کبھی تو تھوڑا سا غور کر لو، اپنے آپ کے گریبان میں جھانک لو یار، کوئی محاسبے کی ایک رات یہ بھی رکھ لو آپ یار، اور دکانوں کے حساب کرتے ہو یہ بھی حساب کر لو کبھی یار، میرے گھر سے غلط کیوں رخصت ہو گئی ہے یار، میری بیٹی بیوی جو ہے وہ بے پردہ باہر گلیوں میں کیوں گھوم رہی ہے، کبھی تو بیٹھ کے سوچو یار۔ رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا، لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لعلکم تتقون، تم پرہیزگار بن جاؤ، انہوں نے پکڑ کے اس طرف لگا دی ہے۔ گرین انٹرٹینمنٹ جی، فلم ڈرامہ آ گیا جی، سیریز چل رہی ہے، سبحان اللہ۔ یہاں حال یہ ہو جائے بھائی، پھر ماتم ہی بندہ کرے اپنے آپ پر، اور کیا کرے بڑا بتائیں۔ جیسے یہ چیزوں کو حرام کو حلال کیے جا رہے ہیں نا، ایک وقت آئے گا پھر ڈھونڈنا پڑے گا، کتابوں میں دیکھنا پڑے گا یار کوئی شے حرام ہے بھی صحیح ہے نہیں، ساری حلال ہو گئی۔ جبے کبے پہن کے بزرگان دین جناب بیٹھ جاتے ہیں عورتوں کے ساتھ، پورا سال فلمیں ڈرامے بنانے والی ہیں وہ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، پھر اسلام کے لیے جگ ہنسائی کا باعث بنتے ہیں۔ جو مسلمان لبرلزم کی طرف جو گئے ہوئے لوگ وہ مزید پختہ ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان مولویوں کی تو لڑائیاں ہی ختم نہیں ہوتی، یہ مزید لوگوں کے لیے اسلام سے نفرت کا سبب بن رہے ہیں۔ خدا کے لیے یہاں بیٹھے ہو نا، آج سبق لے کے جانا یار، آج اپنے دل میں درد پیدا کر کے جانا کہ میں نے، اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ نے رمضان شریف کا مہینہ مجھے دیا ہے، تو میں کس کھاتے میں لگا رہا ہوں یار اس کو۔ پہلے یہ پوچھتے تھے یار امام صاحب کے گھر میں ٹی وی ہے، اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، اب تو کوئی بھی نہیں پوچھتا۔ پوچھتے ہیں اب ہاتھ میں لیے پھرتے ہیں، ہے نا، ہاتھ میں لیے پھرتے ہیں۔ امام صاحب خود جناب، میں صحیح بتا رہا ہوں، 2 مرتبہ میرے نام کی چینل چلتا تھا وہاں، ہمارے پاکستان کے مجھے مولویوں کے نام یاد ہیں، 50 ہزار روپے مولوی اس وقت جا کے اس چینل والوں کو دیتے تھے، میرا بھی ایک پروگرام کروا دو، ٹھیک ہے نا۔ 2 بار میرے نام کی پٹی چلی ہے وہاں، انہوں نے کہا جی میرا بھی وہ آئیں گے، میں نے کہا بھائی، میں نے کہا وہاں لڑکیاں بیٹھی ہوتی ہیں تو لہٰذا میں نہیں آتا۔ کہتے ہیں جی لڑکیاں، میں کہا جی بے پردہ بیٹھی ہوئی ہیں، کہتے ہیں جی ان کو کپڑا اٹھا دیں گے آپ آ جائیں بھی۔ میں نے کہا بھائی بیٹھی تو ہوتی ہے نا، میں پھر بھی نہیں آتا جی۔ انہوں نے کہا جی ان کو اٹھا ہی دیتے ہیں تو آپ تو آئیں جی بھی۔ 2 بار میرے نام کی پٹی چلائی، میں نہیں گیا کیونکہ مجھے پتا تھا میں ایک بار جب گھس گیا واپس آنے کی راہ نہیں ہوگی، پھر سمجھ نہیں آیا۔ یہیں پہ مجھے بڑی زبردست قسم کی آفر کروائی گئی، جناب آپ جناب ہماری طرف سے جناب یہ کام کریں، یہ کریں ٹی وی پہ۔ میں نے کہا معاف کر دیں یار، ہم مسجد میں بیٹھنے والے لوگ ہیں، ہمیں یہی رہنے دیں یار، ہمیں نہ گھسیٹیں، کہیں نہ لے جائیں یار۔ آج جن لوگوں کا حال ہو چکا ہے، وہ ایک پاکستان کا نیا مفتی پھرتا ہے، ہر زنا حلال ہو گیا اس کے نزدیک، ہر شراب حلال ہو گئی ہے، لوگوں کو راضی کرتے کرتے کہاں جا گرا یار بھلا بتائیں۔ اپنے جناب وہ نکاح گنوا رہا ہے تو کئی کے درجن اس کے نکاح ہیں جناب، درجنوں خواتین جناب اس کے نکاح میں رہی ہیں۔ یہ بیڑا غرق ہوتا ہے جو بندہ ان کی حد تک چڑھ جاتا ہے، اس کا دین بھی جاتا ہے، اس کی آخرت بھی جاتی ہے، ہر شے ختم ہو جاتی ہے اس کی۔ آج اس کی عزت بھی کوئی نہیں، لوگ اسے کتیا کر رہے ہیں، بتائیں۔ خدا کے لیے یہ باتیں میں نے درد دل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اپنے روزے کو بچائیں گے نا بھائی، آج میرے ساتھ ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کریں اپنے گھر سے ٹی وی کو بند کریں گے۔ ایک بزرگ تھے، ٹھہرو ذرا، ایک بزرگ تھے وہ بیان کر رہے تھے، کہا کہ یار آپ جب بھی اللہ کے نام پہ پیسے دینا چاہیں گے نا، شیطان آپ کو روکے گا، شیطان روکے گا۔ ایک بندہ کہنے لگا لو جی مجھے نہیں روک سکتا، پھر بزرگوں نے کہا ٹھیک ہے جا بھائی۔ وہ گھر گیا، اس نے پیسے اٹھائے، نکلنے لگا، بیوی نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا پیسے لے کے جا رہا ہوں اللہ کے نام پہ دینے۔ اس نے کہا کہ اچھا کتنے پیسے لے کے جا رہا ہوں؟ اس نے کتنا لے کے جا رہا ہوں؟ بیوی بکھی پڑ گئی آگے سے، پیسے اس نے چھین لیے، واپس رکھ دیے، منہ لٹکا کے واپس آیا بزرگوں کے پاس، کہنے لگا حضرت شیطان سے تو بچ گیا تھا پر اس کی امی نے واپس لے لیے۔ نہیں سمجھ آیا؟ شیطان سے بچ گیا تھا پر اس کی والدہ نے واپس لے لیے ہیں۔ تو ٹی وی بند کرنا ہے، کس کس سے بچنا ہے پھر ہم نے؟ پھر بولو نظر ہوں پھکے پڑنے نے ہوں کہ نہیں ہے گل اسی نہیں کر سکتے بھائی پڑے جائیے آگے جا کے۔ ہاں بھائی ہیں، شیطان سے بھی بچنا ہے اور دونوں سے بچنا ہے۔ سمجھ آ رہا ہے نہیں سمجھ آ رہا ہے؟ کیونکہ اللہ نے خود شیطان کہا ہے ان کو جو برائی کے مبلغ ہیں ان کو، قرآن میں کہا ہے من الجنت والناس وسواس الخناس، میں وسواس، جس وسواس ڈالنے والے
خناس قسم کے لوگ ہیں. من الجنت والناس، میں وہ جنوں میں سے بھی شیطان ہے اور انسانوں میں سے بھی شیطان ہے. سب سے بڑا خراب کرنے والا جو ہے نا شیطان، وہ انسانوں میں سے ہوتا ہے. خیر خواہ بن کے سامنے آتا ہے، وہ پیارا بن کے، لاڈلا بن کے، کبھی ابا کی صورت میں، کبھی اماں کی صورت میں، کبھی کسی کی صورت میں وہ آئے گا، خراب کر جائے گا، ایمان لے جائے گا، دین لے جائے گا. پیارے بھائیو، اس وقت صرف اپنا ایمان بچا لو بہت ہے، بس ایمان بچا لو اپنا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.